دونوں بہن بھائیوں کی قسمت بھی اس طرح کی تھی کہ یہاں پر تیر بھرا تھا، شہزادہ الیاصغر علیہ السلام کا گلا چھوٹا سا تھا، اور وہاں پہ شمر کا ہاتھ بھرا تھا، بی بی سکینہ علیہ السلام کا چہرہ چھوٹا سا۔ اللہ کو کمسین نے نظروں سے مار گرایا ہے۔ ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ تو اب جو ہے نا نکلنے لگے اور میں گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ آج جو ہے نا، آج ہے شہزادہ الیاصغر کی شہادت کا دن، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کسی کا، در نجف تھا، در نجف وائٹ کلر کا ہوتا ہے، یاقوت ریڈ کلر کا ہوتا ہے، در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا تیرا تابوت بنے گا۔ اچھا، در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا تیرا تابوت بنے گا، اس شہزادے کا کوئی تابوت نہیں، ان کا جھولا نکلتا ہے۔ ابھی نبی آ رہی ہے، پھر ہم نکلنے لگے ہیں۔ وہ دوپٹہ ذرا کروا رہی تھی، یہ آ چکا ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اللہ نے اس کو زبان دی ہوئی ہے، لیکن وہ زبان میں الفاظ نہیں دیے ہوئے۔ ہاں جی، وہ سارے میری طرف آ گئے تھے، اس لیے میں بولتا ہوں۔ اچھا، میں نا آپ کو نا روز بروز جو ہے نا زیادہ بتاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ شارٹ کرتا بھی ہوں لیکن زیادہ بتایا جا، کیونکہ بیچ میں پھر کچھ چھوڑا نہیں نہ جاتا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 6 محرم ہے اور کل 5 محرم تھی۔ کل میں نے ابھی ولاگ میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اور 5 محرم وہ دن ہے جس دن جو ہے نا پانی بند ہو گیا تھا کربلا والوں پہ۔ پانی بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچے، ساری زمین خریدی، اور نہر بھی تھی فرات کی پوری نہر بھی امام حسین کے حصے میں آتی تھی، اور اس کے قریب لگائے ہوئے تھے نا اپنے خیمے۔ لیکن یزیدی لشکر جب آئی 5 محرم کو، انہوں نے خیمے ہٹوا دیے اور جو ہے فرات کے کنارے پہ قبضہ کر لیا، اور 5 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا، مطلب پانی بند کر دیا تھا۔ جو پانی خیموں میں بچا تھا وہی صرف ہے تھا، اور 7 کو وہ ختم ہو گیا تھا۔ جب وہ 7 کو ختم ہوا تو 3 دن پیاسے تھے۔ وائیو سیٹ آگے، وہ بھی میری جگہ پر۔ کیوں تیرا نام لکھا ہے تو in front of my seat۔ اوئے ہوئے 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 اوئے، لگ رہا ہے تم ہنس رہے ہو؟ ہنس نہیں رہے ہم، میں نے کہا ہے اوئے ہوئے ہوئے۔ اب کچھ کہنا چاہیں گی؟ پہلے مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ بس اب ہم نکلنے لگے ہیں۔ سیٹ آگے کر۔ اچھا، ابھی پہنچ گئے ہیں اور نکلنے لگے ہیں گاڑیوں۔ تو شاعر نے کہا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے گوش پیغمبر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا۔ جب نبی مکرم کی نبوت کا اقرار ہو تو کلمہ آگے بڑھ کے بنتا ہے محمد رسول اللہ، اور کہا وَبِإِقْرَارِ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اور علی کی ولایت کا اقرار ہو تو کلمہ بنتا ہے علیون۔ یہ شب معراج انبیاء کا کلمہ، ہر نبی کا کلمہ۔ اس کا مطلب یہ کہ بعثت انبیاء بھی اور بعثت مصطفیٰ بھی یہ تکمیل تک پہنچتی ہے کہ جب ولایت علی کا اقرار کیا، جب ولایت علی کو ساتھ رکھا جائے۔ عزیزان محترم، اسی بعثت و ولایت کو بچانے کی خاطر امام حسین کربلا تشریف لائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں، بیویاں بڑی دور سے ہمارے آنسو۔ اولاد والو، حسین کا اتنا کہنا تھا
کہ آقا علی اصغر نے خشک تالوں سے چپٹی ہوئی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرا، گویا کہہ رہا ہو بنات اعظم۔ فوج نے پشت پھیر کے رونا شروع کیا۔ عمر سعد نے فوج کی اس کیفیت کو دیکھا، ہرملا کو کہا، ہرملا اختا کلام الحسین، مختار سے کہو وہ ہرملا کا سرکہ بھیجے گا۔ جیسے ہی سجاد کا پیغام مختار کو ملا، اس نے ہرملا کی تلاش تیز کی، گرفتار کر کے اپنے سامنے بٹھایا، کہا اے ملعون بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ میں سرے سر بھیجتا ہوں، مدینے سے سجاد بس تیرا سر مانتے۔ یہ ملعون کہتا ہے مختار نہ پوچھ، مجھے ابھی قتل کر دے۔ کہا نہیں مجھے بتا۔ یہ کہتا ہے حوصلے سے سننا، یہ حرم آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں سادات سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نے کربلا میں پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر یتلذذ کی کیفیت میں تھا۔ ہرملا نے یتلذذ کی کیفیت بیان کی۔ وہ کہتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، کبھی دایاں پہلو کبھی بایاں پہلو لگاتی ہے، جب اس کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ یہ جو منہ کھولنے اور بند کرنے کی کیفیت ہے، یہ یتلذذ کی کیفیت ہے۔ علی اصغر منہ کو کھول رہے تھے، میں نے تیر چلایا، تیر گردن کو چیرتا ہوا۔ حسین کے شامی پہ لگا، کہا بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر جب حسین ٹیلے پہ چڑھ کر استغاثہ بلند کر رہے تھے، میں نے تیر حسین کی پیشانی پہ مارا، حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پہ گرے، عزادار و مختار چیخے مار کے رویا۔ ایک مرتبہ کا بتا تو نے تیسرا تیر کا استعمال کیا؟ کہا مختار نہ پوچھ۔ کہا بتا؟ کہا جب 11 محرم کو ہم نے نیزے مار کے علی اصغر کا لاشا زمین کربلا سے نکالا، میں نے اصغر کا لاشا اپنے زانوں پہ رکھا اور پھر تیر چلایا۔ ہاتھوں پر علی اصغر ذبح ہو گئے۔ ایک مرتبہ نہیں تو دیکھنا، آقا حسین نے علی اصغر کے چہرے پر آبا ڈالی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد والوں، علی اصغر کے گردن سے کتنا خون نکلا ہوگا؟ ایک مرتبہ حسین نے تیر نکالا، چلو بھر خون نکلا۔ حسین نے چاہا اس خون کو آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین اس خون ناحق کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا ورنہ بارش نہ ہوگی۔ چاہا زمین کی طرف پھینکیں، زمین کی آواز آئی حسین یہ خون ناحق میری زمین پہ نہ آنے پائے ورنہ آواز نہیں ہوگے گا۔ آسمان اور زمین نے انکار کیا۔ حسین نے یہ کہہ کر انکار آسمان کو ہے راضی زمین کی، اصغر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ اپنی ریش مبارک پر حسین نے علی اصغر کے خون کو ملنا شروع کیا، پھر علی اصغر کے چہرے پہ آبا ڈالی۔ چاہتے تھے کہ بہن کو دکھائیں، چاہتے تھے بہن کو دکھائیں، چاہتے تھے ماں باپ کو دکھائیں۔ حیدرآباد دکن کے علامہ مبین لکھتے ہیں کہ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ حسین خیام کی طرف چلے، در خیمہ پر پہنچے، کچھ خیال آیا، سوچا ماں دیکھے گی مر جائے گی، بہن دیکھے گی مر جائے گی، پھر الٹے قدم واپس آئے، پھر آگے بڑھے۔ آپ روز عاشور عمل کریں گے، 7 مرتبہ آگے بڑھے حسین، 7 مرتبہ پیچھے ماتم کیجئے گا۔ زبان پہ جملے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرا حسین اپنی ماں بہنوں کے لیے حسین الٹے قدم واپس آئے۔ یا علامہ مبین لکھتے ہیں در خیمہ ہٹا حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلا۔
प्यासी है, मातम कीजिएगा। ये कहकर सकीना आगे बढ़ी, असगर के चेहरे से आबा हटाई, गले पे निगाह पड़ी, खेमे की तरफ दौड़ी, कहा अम्मा रुबाब तेरे खेमा पर आई। हुसैन ने देखा असगर की माँ आई है, देख के कहते हैं रुबाब मैं कौन हूँ? कहा मेरे आका है। और कौन हूँ? आप बानी शरीयत है। और कौन हूँ? आप इमाम वक्त हैं। कहा रुबाब नाने के दीन की खातिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे ज़लाल? हुसैन फरमाते रुबाब नाने के दीन की खातिर अपनी अबा से अपने हाथ निकाल। अज़ादार रुबाब ने हाथ निकाले, हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़कर असगर का लाशा माँ के हाथों पे रख दिया। करबला में ज़लज़ला आ गया। रुबाब ने असगर की गर्दन देखी, एक जुमला कहा, सर के बाल सफेद हो गए। तड़प के कहती है ओ मेरे नाशाद अली असगर, जिस जालिम ने तुझे तीर मारा, क्या वो साहिब औलाद, क्या उसकी अपनी औलाद? रोके मादर ये बल में पुकारी, रोके मादर ये बल में पुकारी, लोरियां किसको दूं मेरे असगर, तेरे झूले पमा जाए बारी, तेरे झूले पमा जाए बारी, लोरियां किसको दूं मेरे असगर। मिल गया हो तुम्हें बल में पानी, मानी बीबी की मैंने कहानी, शक्ल देखूं मैं फिर से तुम्हारी, शक्ल देखूं मैं फातिमा ज़हरा सैयदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अपना सालिह जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा। फिर से तुम्हारी, लोरियां किसको दूं मेरे असगर। धूप मैदान में बेटा कड़ी है, गोद फैलाए मादर खड़ी। पर हम वो जा रहे हैं घर की तरफ। आइसक्रीम ले गया है, आइसक्रीम मार्ट से हम खा रहे हैं। अच्छा अभी जो है ना घर आ गए हैं और बस खाना खाते हैं और फिर सोते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे फ़र्जंद हैं, सबसे छोटे बेटे हैं, ठीक है। और
जितने छोटे थे उतना ही वो आखिर में गए, ठीक है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत से पहले उनको लेकर गए, मतलब सेकंड लास्ट। जैसे ये वो इमाम के बेटे हैं कि जिनको ज़ालिमों ने एक दफ़ा नहीं, है ना कि कोई शहादत के लिए गया, उसको वहीं पर रुला कर शहीद कर दिया गया, ठीक है ना, मतलब तीर मारे, नेज़े मारे। लेकिन वो तो एक अलग बात है ना, किसी को एक दफ़ा, किसी को 2 दफ़ा। ये थे सबसे छोटे, 6 माह के थे, सिर्फ 6 महीने के, सबसे छोटे थे। और इनको ना ज़ालिमों ने मारा भी 3 मरतबा। अच्छा, मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैंने अगला व्लॉग भी शुरू करना है और हमने जाना भी है, ठीक है, 7:30 होने वाले हैं। ये इमाम के सबसे छोटे बेटे थे, इनको ज़ालिमों ने 3 बार मारा। इनकी उम्र मुबारक थी सिर्फ 6 महीने। जब ये मदीना से इनका काफ़िला निकला था ना, तब ये सिर्फ 3 दिन के थे, 3 दिन या चंद दिन के होंगे, और ठीक है। और करबला पहुँचते ये 6 महीने के हो गए थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूरा मतलब 10 मुहर्रम की जंग एक दिन सिर्फ ताख़ीर इसलिए कर दी थी कि कुर्बानी करने के लिए, कम अज़ कम शहादत के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए, जंग के लिए नहीं, कुर्बानी के लिए कम अज़ कम 6 महीने उम्र होना ज़रूरी है। शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम को करबला में 6 महीने का होने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पकड़ा क्योंकि 5 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था। ज़ालिमों ने नहर से, मैंने बताया था ना, खैमे हटवा दिए थे, पानी बंद कर दिया। और पानी बंद जैसे ही किया गया तो 7 मुहर्रम को खैमों के अंदर जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। और शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम बचे हैं, और इमाम ने लेके तो नहीं था जाना, लेकिन शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपने गहवारे में ज़िद की, उठाया, सीने से लगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चल पड़े मैदान की तरफ, गए हैं, घोड़े जुलझना पर सवार हुए, मैदान करबला के अंदर गए हैं। शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम को यूँ उठाया और हाथ पे बुलंद करके कहा कि मैं नहीं, लेकिन इस बच्चे को देखो, ये 6 महीने का, इसको देख के इसको तो पानी दे दो। लेकिन ज़ालिम 6 महीने के बच्चे की प्यास देख के पूरी यजीदी लश्कर रोना शुरू हो गई थी, मुंह को छुपा कर। लानत हो शिमर पर कि उसने ना हुरमला के पास गया, खैमे में जाके हुरमला को कहा कि सारी यजीदी लश्कर जो है ना, सारी हमारी फ़ौज हुसैन की तरफदार ना हो जाए, जल्दी कर और इसके बेटे को मार दे। इतना कहना था। यह हुरमला ने कहा, हुरमला ने तीरों को छांट के कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 तीर पड़े हुए हैं और वो भी सारे जानवरों को मारने वाले हैं। शबीर अलैहिस्सलाम की कामत मतलब कद से भी बड़े वो तीर थे। वो सिर्फ जंग में भागते घोड़े को मारने के लिए थे, और वो तीर के आगे से यूँ 3 मुँह थे, ठीक है। और उसने तीर को पकड़ा, कमान में डाला, घुटने को ज़मीन पर रखा, तीर को चला दिया। जो ही तीर को चलाना था, एक लगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू पर। जो ही बाजू पर लगा ना, शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को आवाज़ देकर कहा कि अम्मा मुझे माफ़ करना, तीर बड़ा था, तेरे असगर का गला छोटा था। दोनों बहन भाइयों की किस्मत भी इस तरह की थी कि यहाँ पर तीर बड़ा था, शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम का गला छोटा सा था, और वहाँ पर शिमर का हाथ भरा था, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का चेहरा छोटा सा। तमाचे बेटी खाती रही, बेटे ने तीर खा लिया। जैसे ही प्यास के लिए अपना मुंह खोला ना, कि यजीदी लश्कर को बताना चाह रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, और जिस तरह छोटा बच्चा मुंह खोलता है, यूँ अपना मुंह खोला, लब हिलाना चाहे, या जालिम ने जैसे ही तीर मारा, एक यूँ लगा, इमाम ने ऐसे जो उठाया था, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू पर ही लगा, दूसरा तीर अली असगर के गले में, यूँ मुंह खोला कि गले में जाके वो हल्क में तीर लग गया। 6 महीने के बच्चे के गले के अंदर तीर लगा हुआ है। तीसरा तीर कहाँ लगा? कुछ लिखते हैं कि तीसरा तीर असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ही लगा। जालिमों ने और तीर भी चलाए थे, लगा होगा गर्दन पर भी, लेकिन कुछ रिवायात में मिलता है कि एक तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ पर ही लगा, दूसरा तीर अली असगर अलैहिस्सलाम के हल्क पे लगा, मुंह के अंदर लगा, और तीसरा तीर जो लगा था ना, सोचना जितने औलाद वाले होते हैं ना, उनको पता चलता है, सब माँओं को पता है कि 6 महीने का बच्चा कितना ऐसा होता है, ठीक है। उसको तो भी माँ भी कहना नहीं आता, और 6 महीने के बच्चे की गर्दन पे भी तीर लगा, हल्क के अंदर भी तीर लगा। और तीसरा तीर जो लगा था ना, वो रिवायात में मिलता है कि अली असगर के दाएं कान से निकलकर
بائیں کان میں سے نکل گیا، دائیں کان کے اندر ڈال کر بائیں کان سے علی اصغر کے تیر نکل گیا، اور 6 مہینے کا بچہ۔ یہ ہو گئی پہلی شہادت۔ دوسری شہادت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں خیمے کے اندر نہیں لے کر جاؤں گا۔ امام نے زمین میں خیمے کے پیچھے ہی تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، زمین 7 قدم آگے گئے، پھر کچھ سوچا اور یوں جاتے جاتے نا یوں دیکھ رہے تھے اصغر کی قبر کو، علی اصغر علیہ السلام کی قبر کو یوں دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں کہ کیسے جاؤں۔ اتنا کہنا تھا یا علی اصغر علیہ السلام کو انہوں نے نا شمعی نے ایک کمینے بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ سر گن کتنے سر ہیں، سب کی لاش سے سر کاٹ دیے گئے نا، سر اس نے گنے، اس نے آ کے بتایا کہ سر 71 ہیں، مارے 72 تھے، سر 71 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گننا شروع کرو، ڈھونڈو کہاں ہے 6 سر۔ ایک ظالم نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین ٹیلے کے پیچھے کسی کو چھپا رہے تھے، اس نے 300 بندے کو بھیجا، 300 بندہ گھوڑوں پر نیزے لے کر سوار ہوا، نیزے زمین پر مارتے گئے، نیزے زمین پر مارتے گئے۔ اچانک سے ایک نیزہ زمین پر مارا یا زمین سے نیزہ خالی نہیں آیا، اصغر کا لاشا نیزے پر بلند ہو کر آ گیا، یا ماں دوڑی خیمے سے ماں بھی دوڑی، بیٹی بھی دوڑی۔ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو چکے تھے، اس کے بعد سر کاٹے گئے تھے سب کے۔ علی اصغر علیہ السلام کو زمین سے بھی نکال دیا، ماں بھی دوڑی، بیٹی بھی دوڑی، دوڑ کے ظالم اب یوں کھڑا ہوا ہے نا۔ 4 سال کی بی بی سکینہ علیہ السلام شمر کے پاس گئی، یزید کے پاس گئی، جا کر جھولی کو پھیلایا، جھولی پھیلا کر کہتی ہیں کہ مجھے میرے اصغر دے دو، مجھے میرا بھیا دے دو، مجھے میرا بھائی دے دو، اس سے تو ابھی میں نازوں سے کھیلی بھی نہیں ہوں، مجھے میرا بھائی دے دو۔ اتنا کہنا تھا نا، یا ظالم نے کہا کہ تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا میں اس کی بہن ہوں۔ فرمایا ظالم کہتا ہے اچھا۔ ظالم نے کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ فرمایا وہ خیمے کے در پر اس کی ماں کھڑی ہے، پردہ دار، وہ باہر نہیں آتی۔ ظالم کہتا ہے اس کی ماں کو بھیج، پھر اب دھوکہ دے رہا تھا نا۔ ظالم کہتا ہے اس کی ماں کو بھیج، میں اصغر دے دوں گا، اس کی ماں کو بھیج، میں اصغر علیہ السلام دے دوں گا۔ بی بی خیمے سے دوڑ کے آئی، بی بی خیمے سے، بی بی نے آ کے اپنی جھولی کو پھیلایا، بس آخری جملہ، بی بی نے آ کے اپنی جھولی کو پھیلایا، جھولی کو پھیلانا تھا، بی بی نے کہا لاؤ دو مجھے میرا اصغر، مجھے دو میرا بیٹا، مجھے دو میرے 6 مہینے کا لال۔ اتنا کہنا تھا، ظالم نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ ظالم نے کیا کیا؟ ماں نے اپنی جھولی پھیلائی، ماں نے کہا میری جھولی میں میرے لال کا لاشا ڈال دے۔ اتنا کہنا تھا، یا ظالم نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ بی بی نے فرمایا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے اصغر کے لاشے کو، 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو یوں اپنے زانوں پر رکھا، زانوں پر رکھ کے اس نے اپنی جیب سے خنجر نکالا، خنجر نکال کے 6 مہینے کے اصغر پہ ماں کے سامنے اس نے خنجر چلانا شروع کر دیا، گردن کو دھڑ سے الگ کر کے اس نے اصغر کے بدن کو یوں کربلا کی زمین پر پھینکا، اور سر کو پکڑ کر اس نے اصغر علیہ السلام کا سر نیزے کے اوپر لگایا۔ ماں رباب علیہ السلام تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے آج غازی علیہ السلام ہوتا، میرا اصغر یوں مارا نہ جاتا۔ حسین نے جنگ عاشورہ میں تاخیر کچھ یوں کی تھی، اصغر کو 6 ماہ کا ہونے میں 1 دن کی کمی تھی، 1 دن کی کمی تھی۔ اصغر نے بابا کو جنگ کا ایسا ہنر دکھایا ہے، 9 لاکھ کو کمسین نے نظروں سے مار گرایا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم، اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لوریاں کس کو دوں میرے اصغر